بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشکول معرفت۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ فرمایا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پہلی ملاقات کی اور اس وقت میں بھی حاضر تھا تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جیسے فاضل کو کیا نصیحت کروں، لیکن اپنے بزرگوں سے جو کچھ سنا ہے اسی کا تکرار کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تمام تصوف کا حاصل اپنے کو مٹا دینا ہے۔ بس سید صاحب پر گریہ طاری ہو گیا۔ میں نے اسی وقت یہ شعر کہا، بہت چاہا نہ ظاہر ہو کسی پر راز ضبط غم، بہت چاہا نہ ظاہر ہو کسی پر راز ضبط غم، دو آنسو کہہ گئے لیکن شکست دل کا افسانہ، دو آنسو کہہ گئے لیکن شکست دل کا افسانہ۔ اس کے بعد یہ شعر سنائے، نہ چھوڑا شائبہ تک دل میں احساس دو عالم کا، نہ چھوڑا شائبہ تک دل میں احساس دو عالم کا، معاذ اللہ محبت کا یہ انداز حریفانہ، معاذ اللہ محبت کا یہ انداز حریفانہ، خبر کیا تھی بنائے گی محبت ایسا دیوانہ، مجھے بننا پڑے گا خود محبت ہی کا افسانہ، مجھے بننا پڑے گا خود محبت ہی کا افسانہ۔ پھر سید صاحب تھانہ بھون گئے، 3 دن مجلس میں شریک ہوئے، تیسرے دن کھڑے ہو کر سہتیری پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے۔ فرمایا تمام عمر جس کو علم سمجھا تھا اب معلوم ہوا کہ سب جہل تھا، علم تو ان بڑے میاں کے پاس ہے۔ اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جانے کس انداز سے تقریر کی، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں، آج ہی پایا مزہ قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ علماء کی تربیت کی عجیب اور مفید مثال۔ حضرت عارف باللہ نے فرمایا کہ علماء کے علوم کی مثال ایسی ہے جیسے بریانی کے اجزاء سب دیگ میں ہوتے ہیں مگر خوشبودار کھانے کے قابل نہیں، دم کی ضرورت ہے، ماہر فن آنچ کم کر کے دم دیتا ہے، 1 منٹ قبل یہ دیگ کالعدم خاموش بے نام و نشاں تھی، دم کے بعد 1 ہی منٹ میں خوشبو بریانی نے محلہ بھر میں ہلچل مچا دی۔ علماء کے سینوں میں یہ علوم مثل اجزائے بریانی ہیں، کسی اہل اللہ کی صحبت سے جب اس کو دم دے دیا جاتا ہے پھر ان کے سینوں سے ایسے علوم و معارف بیان ہوتے ہیں کہ علماء ظاہر محو حیرت ہو جاتے ہیں۔ اسی کو حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، قال را بگزار مرد حال شو، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، پیش مرد کامل پامال شو، بینی اندر خود علوم انبیاء، بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و اوستا، اگر تو سنگ خارا و مرمر بوی، گر بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ تاثیر صحبت اہل دل۔ اور فرمایا کہ لوہا پارس پتھر کی خاصیت سے جس طرح سونا بن جاتا ہے اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں من جانب اللہ ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ انسان رفتہ رفتہ حقیقی معنوں میں انسان بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک بار مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت سے کیا ملتا ہے، اس کو کیسے سمجھا دوں۔ پھر یہ شعر پڑھا تھا، آہن کے بپارس آشنا شد، آہن کے بپارس آشنا شد، فی الفور بصورت طلا شد، فی الفور بصورت طلا شد۔ لوہا جب پارس پتھر سے متصل ہوتا ہے تو فوراً سونا بن جاتا ہے۔ اب یہ بات کیسے سمجھا دوں کہ لوہا سونا کیوں بن جاتا ہے اور کیسے بن جاتا ہے، لوہے کو چاہیے کہ بیٹھ کر تجربہ کر لے۔ پھر حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آگ کے متعلق 5 صفحات پر لکھی ہوئی کتاب پڑھ ڈالیے، گرمی نہیں ملے گی، لیکن انگیٹھی کے پاس بیٹھ جائیے تو آگ کی گرمی بھی ملے گی اور آگ کی کتاب بھی سمجھ میں آ جائے گی۔